آج جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا توحید اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور۔ 21 اپریل آپ جانتے ہیں کہ علامہ کا یوم وفات ہے، اور اسی نسبت سے اس کا جو عنوان ہے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دونوں سے تعلق، یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفك ہے، ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ محبت ایک بڑا خوبصورت جذبہ بھی ہے اور احساس بھی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ صرف احساس ہے، اسے روح سے محسوس کرو، پیار کو پیار ہی رہنے دو، نام نہ دو۔ محبت بنیادی طور پہ ایک اعلیٰ درجے کا احساس ہے، اور اگر یہ احساس انسان کے اندر زندہ نہ رہے تو پھر انسان کی زندگی بھی نہیں ہے۔ مولانا روم کے ہاں تو اس کائنات کی جو اصل ہے وہ کشش اور محبت کے اصول پر ہے، یعنی یہ ساری کائنات جو ہے اس میں جتنے بھی سیارے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کشش کے اصول پر جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ زمین ہے، یہ چاند، یہ جتنے بھی سیارے ہیں، پوری جو ہماری سماوی کائنات ہے اور جو گلیکسیز ہیں، یہ تمام کی تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں سفر کر رہی ہیں، اور ان کے درمیان ایک انویزیبل فورس بھی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جس نے اس پوری کائنات کو جوڑ بھی رکھا ہے اور اپنے اپنے دائرے میں بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی زمین اپنا دائرہ وہ بھی نہیں چھوڑتی، چاند اپنا دائرہ نہیں چھوڑتا، ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، تو وہ جو فاصلہ ہے اور درمیان میں جو ایک قوت ہے تو وہ کشش کی قوت ہے، اور اگر یہ کشش کی طاقت درمیان سے ختم ہو جائے تو یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ تو یہ کشش ہی ہے بنیادی طور پہ جو لا آف اٹریکشن ہے، جس سے ہم ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ ہمارے اندر جو ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، تو یہ بھی اسی جو لا آف اٹریکشن ہے، کشش کا اصول ہے، تو اس کی بنیاد پر ہے۔ اور محبت کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، یہ حبتن سے نکلا ہے، اور حبتن بنیادی طور پہ دانے کو کہتے ہیں جو ہم زمین کے سپرد کرتے ہیں۔ کوئی بھی بیج ہے، وہ گندم کا ہے، وہ انار کا ہے، وہ سیب کا ہے، تو وہ بیج کیا کرتا ہے، وہ زمین میں جا کے تو اپنی حیثیت، اپنا وجود اور اپنی شناخت، آئیڈینٹی اس کو ختم کر دیتا ہے، اور جب وہ ختم کرتا ہے تو تب وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے، اور پھر ایک کونپل اور ایک درخت کی صورت میں ہمیں ایک خوبصورت پودا اور درخت نظر آتا ہے، اور وہ پھر پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیسے
وہ آکسیجن خارج کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر کا پورا ایک نظام ہے، اور کیسے اس کے پھل کے اندر خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اصل میں اس بیج کی وجہ سے ہے۔ علامہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ جو دانا ہے، بیج ہے، وہ خاک میں ملتا ہے تو پہلے گل اور پھر گلزار ہوتا ہے، اور اگر وہ دانا ہی اپنی حیثیت کو ختم نہ کرے، تکبر کے اوپر ہے، میں بڑا چودھری ہوں، میں نواب ہوں، تو پھر وہ زمین کا حصہ نہیں بن سکتا، چونکہ تکبر سے، انا سے، ضد سے، ہٹ دھرمی سے آپ زمین کے سینے کو چیر نہیں سکتے۔ ہاں، عاجزی سے، انکساری سے، ہمبلنس کے ساتھ آپ زمین کے سینے کو چیر دیتے ہیں۔ تو یہ محبت کا جو لفظ ہے، یہ اپنی اصل کے اندر بھی بہت خوبصورت لفظ ہے اور بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اور اصل جو اس پوری کائنات میں محبت کا مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایمان والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس پر چند احادیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے، کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوبین ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو آواز دیں گے، کہاں ہیں وہ مجھ سے محبت کرنے والے؟ الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سایہ عرش کے نیچے جگہ دوں گا، اور آج میرے سایہ عرش کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ کی محبت میں سرشار رہے اور ان کی روح کے اندر بھی اللہ کی محبت کا احساس رہا، اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر فرمائی کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری محبت کا مرکز بن جائے تو تمہیں پھر ایک کام کرنا پڑے گا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو نا، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، میرے طریقے پہ چلو۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ تم چاہتے ہو، محبوب انہیں بتائیں کہ اللہ سے محبت چاہتے ہو، تو پھر
جیسے جیسے میں نے قدم اٹھائے زندگی میں تو میرے جو نقوش پا ہیں میرے قدموں پہ چلتے ہوئے زندگی گزار. اللہ تمہیں محبوبیت کے درجے پہ فائز کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک محبت جو ہے جو ہماری مرکز اور ہمارے لیے مرکز ہو سکتی ہے محبت کا، وہ محور ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی حیثیت ثانوی ہونی چاہیے اور میری ذات جو ہے اس کی حیثیت پرائمری ہونی چاہیے. تو فرمایا کوئی محبوبی نے یہ بھی بتائیں ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، اور وہ اموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہ وہ تجارت جس کے گھٹ جانے کا بھی تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا اور یہ تمہارے رہائشی بنگلے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محبت کے جو بھی مراکز ہو سکتے تھے دنیا میں، تو ان میں سے ایک ایک کو سامنے رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے محبت کے مراکز ہیں، لیکن ان سے محبت تو رکھنی ہے، ترجیح نہیں دینی اللہ پر. اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر یہ ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہونا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ نافذ کرے. اور اللہ تعالیٰ جو فاسق قوم ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتا. اور یہاں پہ فاسق کس معنی میں ہے؟ فاسق کے کئی معنی ہیں، یہاں پہ اس معنی میں ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ، بیٹے، بیویاں، مال، گھر، ان چیزوں کو زیادہ محبوب بنا لے اللہ اور اس کے رسول سے. تو کسی نے اگر ان کو ترجیح دے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی محبت کا نور اسے عطا نہیں کرتا، میں اپنی محبت کی شمع اس سینے میں روشن کرتا ہوں جو میری ذات کو پہلی ترجیح بنائے. اس کی جو پہلی ترجیح ہے، ترجیح اولا ہے، فرسٹ پریفرنس ہے، وہ اللہ کی ذات ہو. اب علامہ نے بھی اسی آیت کا ترجمہ گویا کہ اپنے الفاظ میں شاعری میں کچھ اس طرح سے کیا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ. خودی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے خود سپردگی، یعنی اپنی ذات، اپنی ایڈنٹیٹی، اپنی شناخت کو ختم کرنا اور اللہ کی ذات کو ترجیح دینا. تو یہ جو اپنی ذات کی پہچان ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اصلاً وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے. جو ایک مقولہ ہے نا عربی کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو علامہ کہتے ہیں یہ جو خودی ہے اس کا اگر پوشیدہ راز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. اگر خودی کو ہم تیز کہیں، وہ جس پر تلوار تیز کرتے ہیں نا جو ریتی ہوتی ہے، خودی ہے تیز، خودی تلوار ہے تو فساں لا الہ الا اللہ. تو وہ جو تلوار ہے خودی کی، وہ جس ریتی پر تیز ہوتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی ریتی ہے.
یعنی اگر آپ اپنی خودی کو بلند سے بلند ترین کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لا الہ الا اللہ کا جو خوبصورت کلمہ ہے اس کو حفظ جاں بنا لیں۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج پھر اسی طرح اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات جیسی کسی ذات کی ضرورت ہے جو اپنے سارے رشتے ناطے گھر در سب کو چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ آج ہر طرف پھر بت کدا ہے، وہ کئی محبتیں ہیں اور بتوں کی محبتیں ہیں، تو ان کے اندر انسان ان کی پرستش کر رہا ہے، جس کو علماء نے بانگ درا میں انسان کی زبان میں اپنی غزل میں یوں بھی کہا کہ انسان چاہتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر آئے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ وہ حقیقت جو اصل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور وہ سب سے پوشیدہ بھی ہے، سب سے ظاہر بھی ہے۔ ایک خواہش ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو نظر بھی آئے، اور میرے سجدے جو ہیں وہ بے قرار ہیں تیرے دیدار کے لیے۔ اور پھر علامہ درمیان میں کہہ دینا کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزلوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یاری۔ لیکن آخری شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں، میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی میں جو سجدہ کرتا ہوں تو مجھے زمین سے یہ آواز آتی ہے کہ دل کے اندر تو نے اللہ کے سوا اور محبت کے مراکز بنا لی ہیں، تیری محبتیں چاہتیں تو کچھ اور ہیں، اور وہ سارے اصنام ہیں وہ جن کو تو پوج رہا ہے، اور چاہتا تو یہ ہے کہ تجھے اللہ کا دیدار اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ ہاں ہو جائے گا اگر تو اللہ کی ذات کو ان تمام مراکز محبت پر ترجیح دے جو دنیا میں دیگر ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ اب علامہ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، معاشرے کو جن سے وہ خطاب کرتے ہیں کہ تو نے ایک دھوکے کا سامان کیا ہے جو تیری تجارت ہے، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو دنیا میں نفع بھی ہے یا نقصان بھی ہے تو یہ عارضی ہے، یہ ایک فریب ہی ہے کہ جو مجھے بڑا نفع ہو گیا اور مجھے نقصان ہو گئے، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اور جو حقیقت ابدی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ رشتے ہیں، یہ سب بت ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت ابدی ازلی ابدی سرمدی دائمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو نغمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات اچھی ہوں، باہر کا مطلب ہے کہ حالات اچھی ہوں تو اللہ کو سجدے کریں، یعنی واہ سبحان اللہ الحمدللہ جی شکر ہے اللہ کا، اور حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو جائیں، ماڑے ہو جائیں تو اگر نہیں پتا نہیں ساڑھے نال یہ ہونا سی، باقی دنیا میں نہیں ہوتا۔ کوئی مشکل آ جائے تو ہم اللہ کو بھول جائیں اور آسانیاں ہم کو کہیں گے ٹھیک ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ نہیں، یہ جو نغمہ ہے یہ فصل گل و لالا کا پابند ہے، یہ بہار ہے تو تب بھی لا الہ الا اللہ، اور خزاں ہے تو تب بھی لا الہ الا اللہ۔
علماء کہتے ہیں مجھے جو صورت نظر آ رہی ہے گرچہ بہت ہے جواب کی آستینوں میں، یعنی مسلمان امت ملت اس کے اندر بہت چھپائے ہوئے اور یہ دنیا کی محبت اور یہ سب کچھ یہ سارے بہت ہیں۔ اگر اوور ملت کے اندر امت کے اندر دیکھا جائے اس وقت علماء دیکھ رہے تھے اور آج بھی حالات کوئی زیادہ بدلے نہیں ہیں، تو علماء کہتے ہیں گرچہ بہت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یعنی اگرچہ ملت کے اندر انتشار ہے، افتراق ہے، اور امت نے ملت نے جماعت نے دنیا کو ہی اصل محبت کا مرکز بنا لیا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ وہ علماء کہتے ہیں میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے کیا حکم ہے کہ میں یہ سورہ اسرافیل پھونکتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کل من الیہا فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ علماء جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب اور اس کو محبت کا مرکز بناتے بھی اور دعوت بھی دیتے ہیں، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اور علماء کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش رو کے دین ہمیں نوس گر بدون رسیدی تمام ملابیس، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک پہنچا دے۔ اگر تو حضور تک نہیں پہنچاتا تو پھر سب کا سب ابو لہب کا ہے، اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ اس آبروئے ما زنان مصطفیٰ اس، مسلمان کے دل میں مقام اور مرتبہ حقیقتاً ہے انسانوں میں سے کسی کے لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اور حضور کا جو مقام ہے، حضور کا جو مرتبہ ہے، حضور کی جو عزت ہے، ناموس ہے، حضور کا جو ادب ہے، تو اگر مسلمان کے دل میں اللہ تو خالق ہے نا، وہ تو خالق ہے، لیکن مخلوق میں سے کوئی ایسی ہستی جو اصلاً محبت کا مرکز ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کو علماء کہتے ہیں سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر حجاز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جہاں، یہ حضور کا نام ہے۔ اور پھر جب جواب شکوہ میں وہ بڑے خوبصورت اشعار کے علماء کے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول، یعنی رسول اللہ کا پھول نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ پھر وہ حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد والدہ اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور پھر علامہ حضور کی بارگاہ میں یوں بھی ٹریبیوٹ کرتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب دینا رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، میری عقل بھی حضور کی محبت سے منور ہے،
اور میرے اندر جو عشق ہے وہ بھی حضور کی محبت سے منور ہے. میری نگاہ جو ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصلاً دیکھنے کے قابل ہیں. تو جو نگاہ ہے، دل ہے، جگر ہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور دین کی محبت، اسلام کی محبت ہمارے اندر جاگزین فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.